مرضی ظلم کر لو, جتنی مرضی طاقت لگا لو, یہی نہیں پوری دنیا کے حکمران مل کر اسلام کے خلاف لگے رہے, پوری دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. بے شک. السلام علیکم پیارے دوستو, کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. دوستو میں ویلکم کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا شاہ امام صاحب پنجابی کا زبردست بیان. دوستو آج کا عنوان ہے اسلام کو مٹانے والوں پر. بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے ہیں مولانا شاہ امام صاحب. دوستو اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا. لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب. دینے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دنیا کی تاریخ اٹھاؤ, ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ناحق ہمارا خون ایک دفعہ گر جائے, اس خطہ زمین پر اسلام کے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی. بے شک. اللہ. جب اسلام وجود میں آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے, محمد رسول اللہ جب پیدا ہوئے یتیم تھے, باپ سر پہ نہیں تھا. جی. جب اسلام کا اعلان کیا رشتہ دار مخالف تھے, کوئی بادشاہی نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی, کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی اقتدار نہیں تھا, کوئی دولت نہیں تھی ان کے پاس. اس وقت بھی دنیا کے تمام مخالفوں نے ہماری پیٹھ کے پیچھے وار کرنے کی کوشش کی کہ اگر ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو شاید اسلام کو روک لیا جائے. کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں ہے. آج سے صرف 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین سے اٹھتے ہیں اور لوگوں کو جو پیغام حق سنایا ہے محمد الرسول اللہ نے, اس وقت کے ابو جہل سے لے کر آج کے ابو جہل تک زور لگاتے رہے, ہم آگے بڑھتے رہے. ہم نے مکہ مکرمہ لیا, پھر مدینہ منورہ لیا, اس کے بعد پورے اہل عرب میں ہم آئے, اس کے بعد پورے عرب ملکوں میں آئے, پھر ہم افریقہ تک پہنچے, افریقہ سے ہم قسطنطنیہ پہنچے, ہم نے ٹرکی سے اسپین تک پہنچے, اسپین سے ہم نے امریکہ کی برف پوش پہاڑیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی, وہاں سے ہم اس ملک کے اندر آئے, اس ملک کی اندر ہم نے بے شمار مساجد مدارس قائم کیے, گرتے ہوئے لوگوں کو چھاتی سے لگایا. محمد الرسول اللہ تنہا تھے, آج 1 ارب 26 کروڑ محمد الرسول اللہ کے نام لینے والے زندہ ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ختم نہیں. اللہ اکبر. انگلینڈ کا بادشاہ رینالڈ جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا فلسطین میں, 10 لاکھ فوجیں لے کے اترا سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں. جب فلسطین کی زمین پر اترا اس کو بخار چڑھ گیا, بیمار ہو گیا. اس نے فوجوں کو کہا رک جاؤ مجھے بخار ہے. اتنا لمبا بیمار ہوا کہ 1.5 سال تک بیمار رہا. سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کا وہ بہترین مسلمان جرنیل ہے جس نے بیمار دشمن پر حملہ نہیں کیا. ایک دن سلطان نے گھوڑا اٹھایا, خود پہنچ گیا دشمن کے خیمے کے اندر, دشمن کے بادشاہ کو جا کے اٹھایا, پوچھا کیا حال ہے, پتہ لگا تم بیمار ہو. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں. اٹھ کے بیٹھ گیا انگلستان کا بادشاہ. سلطان نے کہا کہ جس طرح تمہاری فوج یہاں کے بیمار ہو گئی ہے, بیکار ہو گئی ہے, تمہیں بھی یہاں کے جو تمہارے ڈاکٹر ہیں تمہارا علاج نہیں کر سکتے, میں اپنے حکیم بھیج رہے ہوں, اور گھبراؤ نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ ہیں کہ گھبراؤ نہیں, جب تم تندرست ہو جاؤ گے, جب طاقتور ہو جاؤ گے, اس دن میدان جنگ میں مقابلہ کریں گے. جب تک تم بیمار ہو ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے. اور کیا کہا پھر عیسائیوں کے بادشاہ نے؟ سلطان کا ہاتھ پکڑا, تاریخ اٹھائیے, تاریخ کے وہ لفظ زمین و آسمان آج بھی گواہ ہے. سلطان کا ہاتھ پکڑا, چوما, کہنے لگا سلطان ایوبی تو عظیم آدمی ہے. کہنے لگا نہیں تم نے غلط سمجھا, میں عظیم نہیں ہوں, اسلام عظیم مذہب ہے, اسی نے تو مجھے سکھایا کہ نہتے دشمن کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. آج سے 20-25 سال پہلے جب بابری مسجد شہید ہوئی, ایک مسجد شہید ہوئی, ہم نے 25 سال میں لاکھوں مسجدیں بنا دی. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز پڑھنے لگ پڑے. لاکھوں مدارس ملک کے اندر قائم کر دی.
ہم پیچھے نہیں ہٹے، لیکن ہم کو بزدلوں کی طرح کچھ کرنا نہیں آتا، ہم کسی کو گالی دینا نہیں جانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع کیا، محمد الرسول اللہ نے دوسروں کی غربت کا مذاق اڑانے سے منع کیا، محمد الرسول اللہ نے پیغام محبت دیا ہے، جتنا مرضی ظلم کر لو، جتنی مرضی طاقت لگا لو، یہی نہیں پوری دنیا کے حکمران مل کر اسلام کے خلاف لگے رہے، پوری دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ بے شک۔ کیوں نہیں روک سکتی؟ تم غریبوں میں اونچ نیچ کرتے ہو، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ایک تھالی کے اندر کھاتے ہیں، ہمارے میں چھوا چھوت نہیں ہے۔ تمہارے میں رنگ اور نسل کے فرق ہیں، یہاں ایک ہی صف میں بادشاہ، ایک ہی صف میں فقیر، ایک ہی صف میں بڑا آدمی، ایک ہی صف میں چھوٹا آدمی، ایک ہی صف میں کالا، ایک ہی صف میں گورا، یہ سب ایک ساتھ اپنے خدا کے آگے سر بسجود ہوتے۔ محمد الرسول اللہ کے اس نظام کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، کوئی طاقت۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ راج سمند کی گھٹنا کے بعد کئی مسلمان گھبرا گئے، ارے پوری دنیا کی سپر پاوریں زور لگاتی رہی، آج بھی ہمیں ڈرانے کے لیے، وہ نہیں ڈرا سکے۔ تم کس جگہ کے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اسلام کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جی جی، ہم فطرت کے مذہب میں ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ہم ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ جی جی، جاپان کے اندر جاؤ گے نا، چھوٹے چھوٹے لوگ ملیں گے، ان میں پوچھا تم میں مسلمان کون ہے، ایک دو نہیں لاکھوں لوگ ملیں گے جو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کہاں ہم کو روکو گے؟ فرانس کے اندر جاؤ، وہاں کا پردھان منتری دنیا کا ذلیل بدترین کتا، اس نے کتنی کوشش کی کہ مسلمانوں کو دبا لے۔ جہاں 1 لاکھ مسلمان تھے، آج 1000 مسجدیں اور 10 لاکھ مسلمان موجود ہیں، روزانہ گلی کوچوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ایک برتن میں کھانا سیکھا ہے، ہم نے گورے اور کالے کی تمیز ختم کی۔ میں مانتا ہوں دنیا کے پاس دولت ہے، دنیا کے پاس وسائل ہیں، تم یتیم کی بیٹی کو آٹے کی تھیلی پکڑاتے وقت بھی تصویر کھینچتے ہو، ہم روزانہ اربوں خربوں روپیہ غریبوں کے اندر بانٹتے، کسی غریب کی تصویر کھینچ کے اس کی توہین نہیں کرتے۔ جی، تم غریب کی بیٹی کی شادی کرتے وقت بھی 50 لیڈروں کو بلا کے کہتے دیکھو ہم غریب کی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے، لیکن کسی غریب کی بیٹی کی عزت کی بے عزتی نہیں کرتا مسلمان۔ اسلام سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ پھر محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم میں جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تم میں آگے رہے گا۔ جی بے شک۔ قرآن نے کیا کہا، محمد رسول اللہ نے کیا کہا کہ یتیم کو کھانا تو کھلانا ہے، یتیم کو کپڑے پہنانے، لیکن پہلے یتیم کو عزت دینی۔ یتیم بچے کو محمد رسول اللہ گھر لے گئے، نماز عید سے پہلے اچھے کپڑے پہنائے، تیار کرایا اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر اس بچے کو بٹھا کے کول اپنے قریب پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ابا تمہیں عیدگاہ میں کیسے لے کے جاتے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے ابا کے کندھوں پر بیٹھ کے جاتا تھا۔ اللہ قربان جاؤں، محمد رسول اللہ زمین پر بیٹھے، جھک گئے، فرمانے لگے بیٹا میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ تاکہ دنیا کو یہ پیغام چلا جائے کہ اسلام نے گرتی ہوئی انسانیت کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی چھوا چھوت نہیں ہے، اسلام میں ذات اور برادریاں نہیں دیکھی جاتی، اسلام میں مذہب نہیں دیکھے جاتے، اسلام میں رنگ نہیں دیکھے جاتے، اسلام میں انسان کو عزت دی جاتی ہے۔ جی تو آج میں صرف اسی بات کے اوپر آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا تھا، آپ حضرات کو کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو فرقہ پرستی کر کے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں بڑی محبت سے کہ ہم ڈرنے والے ہیں نہیں۔ جس طرح تمہیں شراب اچھی لگتی ہے نا، اس طرح ہم کو موت سے محبت ہے۔ جی بے شک۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح کر رہے تھے نا، وہاں کا جو بادشاہ تھا ہرمز، اس نے پیغام بھیجا کہ ہر ایک مجاہد کو 1 بوری سونے کی بھر کے دوں گا، واپس لوٹ جاؤ۔
उनका जर्नैल जब आया तो खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, कहने लगा जिस तरह तुमको शराब अच्छी लगती है, शराब बड़ी महबूब है तुमको, इस तरह हमको मौत बहुत अच्छी लगती है। हम तो हर नमाज में, कोई छोटा मुसलमान हो बड़ा मुसलमान हो, हर नमाज में दुआ करता है कि या अल्लाह इज्जत वाली मौत अता फरमाना। हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह बदतरीन बीमारियों से पनाह रखना, या अल्लाह शहादत वाली मौत अता फरमाना, या अल्लाह इज्जत वाली मौत अता फरमाना। करते नहीं करते भाई? कोई ऐसी एक मस्जिद है जहाँ रोजाना ये दुआ ना होती हो कि या अल्लाह जब हमारी मौत आए तो इज्जत वाली मौत आए, हम जलील होके ना मरे। जिन लोगों को अपनी मौत रोजाना याद रहती हो, जिन लोगों को दुनिया से रगबत ना हो, उनको दुनिया की कोई सुपर पावर डरा नहीं सकती। बेशक बेशक। मुसलमान हैं, हमने दुनिया को जीने का सलीका दिया। अगर हम तारीख उठाएंगे इस्लाम से पहले की, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दुनिया में आए, इंसान का गुलाम था, बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, इंसानों का इख्तियार नहीं था कि वो एक दूसरे के ऊपर बराबरी के साथ चल सके। मेरे आका ने गुलामी से आजादी दिलवाई है दुनिया में, और यही तो खूबी है। आप देखो दुनिया की जितनी रंग हैं, जितनी नस्लें हैं, जितनी जुबानें हैं, जितनी जमीनें हैं, जितने खित्ते हैं, कोई एक रंग, कोई एक नस्ल, कोई एक खित्ता आज ये दावा नहीं कर सकता कि उनके दरमियान मुसलमान नाम की चीज नहीं है। अफ्रीका में चले जाओ काले मुसलमान, अमेरिका में चले जाओ गोरे मुसलमान, हिंदुस्तान में आ जाओ सांवले मुसलमान, अफगानिस्तान में चले जाओ पठान मुसलमान, पूरी दुनिया की हर नस्ल में मुसलमान पाए जाते। क्यों? क्योंकि इस्लाम का निजाम इंसानियत का निजाम है, किसी एक इलाके का निजाम नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 लफ्जों में, दुनिया में अलग अलग लोग हैं ना, लोगों को समझाते हैं कि मोहब्बत से रहो, अपने अपने मजहब की तबलीग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे आका ने 2 लफ्जों में दुनिया को इस्लाम समझा दिया। क्या फरमाया? एक अल्लाह की इबादत और दुनिया के हर इंसान को बराबरी का दर्जा देते तुम मुसलमान। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बहैसियत मुसलमान हमको इस बात की तबलीग करनी है कि अगर कोई आदमी जात और बरादरी की वजह से नीचा है, अगर कोई अपने रंग की वजह से नीचा है, अगर कोई अपनी शक्ल की वजह से नीचा है, तो आप उसको नीचा मत समझिए। ये तो अल्लाह का निजाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो हुक्म दिया कि हम एक ही थाली में खाएंगे। जो आदमी छुआछूत करता हो, जो आदमी अपनी बराबरी पर नाज करता हो, जो ये समझता हो कि वो गरीब है, मैं उसके प्लेट पे खाना नहीं खा सकता, वो गरीब है, मैं उसका जूठा पानी नहीं पी सकता, वो मेरे से नीची बराबरी का है, मैं उसका रिश्ता नहीं कर सकता, तो कान खोलकर अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को। जो आदमी इंसानों में फर्क करता है, वो दुनिया का कुछ भी बन जाए, वो मुसलमान नहीं है। बेशक बेशक। मुसलमान वही है जो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देता है। हमने अमली तौर पर यह काम करना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम अमली तौर पर किया, हम आदमी थोड़ी। मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा कि तुम लोग नाम बदल लिया, तुम्हारे पुरखों ने मुसलमानों में कहा, बिल्कुल हमने इस्लाम को अपनाया, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारे आबो अजदाद मुसलमान नहीं थे, लेकिन जब उन तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन पहुंचा तो खुदा की कसम इस दीन से बेहतर निजाम पूरी दुनिया में कोई नहीं। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे मौलाना शाह इमाम साहब। अल्लाह पाक हजरत की सेहत में बरकत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको बयान पसंद आए होंगे। अगर आपको बयान पसंद आए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम इसी तरह लाते रहते हैं मौलाना शाह इमाम साहब पंजाबी का जबरदस्त बयान। यार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।